کیا ایلینز کا وجود سائنس سے ثابت ہے؟ کیا ایلینز کہیں دیکھے گئے ہیں؟ جو ایلینز کی اشکال انٹرنیٹ پر موجود ہیں، یہ کیسے پتہ چلا کہ ایلینز ایسے نظر آتے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے سوالات۔ اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ جو فلمیں دیکھ کر ایلینز کی موجودگی پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ جس طرح ہمارے نظام کے اندر بہت سارے سیارے ہیں، اسی طرح ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں کے اندر کھربوں کی تعداد میں سیارے ہیں۔ بس لوگ اپنی کمزور عقلوں سے کہ جس طرح ہم یہاں ایک سیارے میں موجود ہیں تو اسی طرح اور سیاروں میں بھی زندگی موجود ہوگی۔ اسی طرح ریڈیو سگنلز کے ذریعے ایلین سے رابطے کے لیے جدید اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ شاید کہ کسی سیارے پر کوئی ذہین مخلوق رہتی ہو تو شاید اس کو ہمارے سگنلز موصول ہوں اور وہ ہم سے رابطہ کر سکیں۔ اس سے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ابھی تک کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن یہ سب ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور انٹرنیٹ پر اور فلموں میں جو شبیہ دکھائی جاتی ہے یہ سب فرضی شبیہ بنائی گئی ہے۔ مگر سائنس اس نقطے پر پہنچی ہے کہ انسان زمین کا رہائشی ہے ہی نہیں۔ یوں تو انسان اس کرۂ ارض پر تقریباً 2 لاکھ سال پہلے سے آباد ہے، تاہم امریکہ کے ایک سائنسدان ایلس سلور نے 2003 میں اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ یعنی انسان اس کرۂ ارض کے نہیں ہیں لکھ کر سائنسی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب میں دی گئی تھیوری نے ڈان کی تھیوری انسان پہلے بندر تھا کو بھی رد کر دیا اور ایک نئی دنیا کا سفر کرایا۔ ان کے دعوے کے مطابق انسان اس سیارے زمین کا اصل باشندہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کسی دوسرے سیارے پر سے ہوئی اور اسے اس کے اصل سیارے سے کرۂ ارض پر بیچ دیا گیا یا پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محقق، ایک مصنف اور امریکہ کے نامور ماہرین ماحولیات ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ بحیثیت سائنسدان وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس سیارے میں پیدا کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا ہے وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP جگہ کہا جا سکتا ہے۔ وہاں انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا رہا ہے۔ اس کی موجودگی نازکی، مزاجی اور آرام پسندی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی اصل سیارے پر غذا کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس سیارے کی یہ ایسی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنے آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے خطرناک سیارے کی دھوپ، الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو کہ اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ کبھی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے اسے یہ آرام دہ ماحول سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی طاقتور ہستی تھی۔ اس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، جزا یا سزا کے طور پر کسی بھی طرح بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہیں، اور وہاں انسان کو بیچ دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہیں جو مشاہدات کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس تھیوری کے سلسلے میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن نقطوں پر ہے ان میں سے چند ایک: زمین کی کشش ثقل یعنی گریوٹی میں اور جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت ہی کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ اس لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر کشش ثقل کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں زمین پر رہنے والے تمام مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی ان کے متوازی یعنی پیرالل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی 90 درجے کے زاویے پر ہے۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ بے زبان جاندار زمین کی اصل رہائش ہیں۔ انسان کسی اور سیارے سے زمین پر آیا ہے
اور سائنس کی اس ریسرچ نے اسلام کے اس حوالے کی تصدیق کی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا جب حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ایلینز کو کہیں اور مت کھوجیے، ہم خود ہی ایلینز ہیں۔